هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا کلمہ ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے جنت میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ غزوہ احد پر تبصرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں، اور غزوہ بدر پر تبصرہ اب شروع ہو رہا ہے اس سورۃ انفال میں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، اور وہ حق بات میں، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہو جانے والی تھی اس کے بارے میں وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا، کانما یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، کھلی آنکھوں کے ساتھ، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا دو میں سے ایک کا، دو گروہوں میں سے ایک کا، یہ غزوہ بدر کے جو حالات و واقعات ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ایک قافلہ تھا جو مکے سے چلا تھا، اور اس میں 50,000 دینار کا مال تھا، 100 اونٹ تھے، 1000 اونٹ تھے، اور صرف 50 اس کے ساتھ تیر انداز تھے حفاظت کے لیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، اس وقت قریش کے سردار تھے، کافر تھے، وہ اس کے سردار، اس کے امیر تھے، اس کافرے کے لیڈر تھے۔ یہ قافلہ مکے سے چلا تھا، اور اس میں پیش نظر یہ تھا قریش کے کہ یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے بہت بڑھ رہے ہیں، تو ونس فار آل بندوبست کیا جائے، لہذا ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا گیا، اور طے ہوا کہ اس تجارتی سفر سے جو آمدنی ہوگی اس ساری کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو معاذ اللہ کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں یہ بات آ گئی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ وہ قافلہ آگے نکل گیا 2 منزل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، لیکن ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے، انہیں خبر ہو گئی کہ محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم میرا پیچھا کیا ہے، لہٰذا انہوں نے قریش کو پیغام بھیجا کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، میری مدد کو پہنچو۔ تو قریش نے 2 کام کیے، ایک تو کمک بھیجی ابو سفیان کو، اور دوسرا یہ کیا کہ اچھا یہ جرت، لہذا 1000 کا ایک لشکر کیل کانٹے سے لیس وہ چل پڑا مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور نہ صرف روکنے کے لیے بلکہ اپنے زوم کے مطابق، خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی روشنی کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قافلے کے لیے، اس کو نہیں پہنچ سکے، اب اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چوائس از یورس، کہ تم کس پر ہاتھ ڈالو گے، قافلے پر ہاتھ ڈالو گے یا 1000 کے لشکر سے لڑو گے، بہرحال جدھر بھی تم رخ کرو گے ہم تمہیں کامیابی دیں۔ جاتے ہوئے پیچھا کیا تھا، 2 منزل جو ہے وہ قافلہ آگے نکل گیا تھا، اب واپسی پر بھی اس کو انٹرسپٹ کرنے کا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابو سفیان نے وہاں پر 2 کام کیے واپسی، ایک تو پیغام بھیج دیا مکے والوں کو کہ میری مدد کو پہنچو، اور دوسرا کام یہ کیا کہ واپسی پر راستہ بدل دیا۔ اب یہ جو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ یعنی اللہ کو منظور نہیں تھا کہ تم اس کو نہیں پا سکے، یہ جاتے ہوئے کا وقت ہے، واپسی پر آتے ہوئے تو ویسے ہی راستہ بدل دیا، اور وہاں پر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کر رہے تھے، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ راستہ بدل پر پہنچ گئے۔ لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اس پہلے حصے سے متعلق ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ واپسی کے متعلق ہے کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا کہ تم دونوں میں سے ایک ہم تمہیں عطا کریں گے، انہا لکم، وہ تمہارے ہوں گے، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم چاہتے تھے کہ مل جائے تمہیں وہ گروہ کہ جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کا سچ ہونا ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار اتر رہے ہوں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو بس اللہ ہی کی مدد ہے جو اس کے پاس سے آئے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ آپ نے جہاں سیرت النبی میں غزوہ بدر کے حالات پڑھے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پہنچ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے یا یہ اسٹریٹجک آپ کا موو ہے کہ آپ نے یہ جگہ سلیکٹ کی ہے اپنی کیمپنگ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جنگی ترکیب کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو جگہ دوسری سائیڈ والی ہے یہ زیادہ موضوع ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، جائزہ لیا، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا اور آپ نے اپنی رائے جو ہے وہاں پر قربان کر دی اور اپنے ساتھی کا مشورہ قبول کر لیا۔ وہ جگہ جو تھی وہ ریتلی جگہ تھی اور اس کے ساتھ ایک گہرائی کا ایک گڑھا بھی تھا، حوض جس میں پانی اکٹھا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، یعنی قریش نے آ کر دوسری طرف اپنا کیمپ لگا لیا، پوزیشن سنبھال لی، تو رات کو بارش ہوئی بہت شدید، جس سے وہ ریتلی زمین جو تھی وہ سخت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جو گہری جگہ تھی اس میں پانی سٹور ہو گیا۔ تو وضو کے لیے، غسل کے لیے بھی پانی میسر آ گیا، پینے کے لیے بھی پانی میسر آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ سخت ہو گئی اور جنگ لڑنے کے لیے مضبوط فٹنگ مل گئی، جبکہ وہ جگہ جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ پھسلن والی ہو گئی اور وہ نامناسب ہو گئی لڑنے کے لیے۔ پھر مزید بنا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر عین جنگ کے وقت، حالانکہ نارملی یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے، لیکن عام حالات میں جب پینک ہو، پریشانی ہو، جنگ ہو تو انسان پر نیند جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی مسلمانوں پر، اور مسلمان یعنی اونگ سے نکلے بالکل فریش ہو گئے، یعنی باقاعدہ جیسے نیند آتی ہے، نیند کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے، تو اس طرح مسلمان فریش ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے، اس یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ذریعے، امانتم منہ، جس کے ذریعے سے تمہیں تسکین ملی،
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور تمہارے دلوں کو جما دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم مضبوط کر دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب آپ کا رب ملائکہ کو وحی کر رہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں انقریب کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دوں گا، ہیبت ڈال دوں گا، فضربوا فوق الاعناق، تو تم ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر، وضربوا منہم کل بنان، اور مار مار کر ان کا جوڑ جوڑ توڑ ڈالو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالی سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ ہے تمہاری سزا، لہذا اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ان ایڈیشن کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب بھی تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی اس روز انہیں پیٹھ دکھائے گا، آگے آئے گا، فقط باب غضب من اللہ، تو وہ گھر جائے گا اللہ کے غضب میں، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ درمیان میں ایکسیپشن ہے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ چال چلنا چاہتا ہو جنگ کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا کسی دوسری ٹولی فوج کی جو ہے یونٹ کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہو، تو پیٹھ دکھائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ جو بھی پیٹھ دکھائے گا وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تو اے مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اصل میں اللہ نے ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹھی بھر ریت آپ نے پھینکی تھی کافروں کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قتل کرنے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر ریت پھینکنے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اگر تو ان دونوں کو بیان کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب پہلا حصہ جو ہے اس کو غائب کر دیا جائے، اور اس کو کہ آپ نے ریت نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی، اور اس سے ثابت کیا جائے تو اللہ ہی زمین پر آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں معاذ اللہ، تو پھر یہ یعنی دھاندلی ہے کہ جو کی جاتی ہے بیان کے اندر۔ حالانکہ محاورے میں کہہ دینا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت نہ دے تو میں ایک حرف بھی بول نہیں سکتا، تو یہ کہہ دینا کہ یہ تم نہیں بول رہے، یہ ہم بول رہے ہیں، اس معنی میں یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا بھی کوئی مطلب یہ نکال لے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے وہ نہیں بول رہا، تو پھر یہ ایک گھناؤنا شرک ہے۔ ولی یبلی المومنین منہ بلان حسنا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے ایک بہت بڑی آزمائش میں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی ترکیب کو، ان کی پلاننگ کو خاک میں ملانے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو تو لو فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ اصل میں قریش کے سرداروں نے غزوہ بدر کے دن نعرے لگائے تھے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ یا اللہ آج فیصلہ کر دے حق و باطل کے درمیان، تو اس کو کہا جا رہا ہے تم نے فتح مانگی تھی، فیصلہ مانگا تھا، فقط جاءکم الفتح، جو دیکھو فیصلہ آ گیا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر ایسی حرکت کرو گے، نعود، تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا ہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا گروہ، تمہارا جتھا خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے ساتھ رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ
اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہ موڑو، یعنی انہیں تنہا نہ چھوڑو، وانتم تسمعون، درا حال ہے کہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ نہیں سنتے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً جانداروں میں بدترین مخلوق گونگے اور بہرے لوگ ہیں کہ جو سینس نہیں رکھتے، ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ ان میں کو خیر پائے گا تو انہیں سنوا دے گا تمہاری بات، ولو اسمعہم، اور اگر وہ ان کو سنوا دے گا، لتولوا وہم معرضون، تو اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیر کر روگردانی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کرو، کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ کا پیغمبر پکارے اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس دن سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا خاص طور پر، بلکہ آٹے کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ یعنی یہ ہم پاکستانیوں کے لیے آیات نازل ہونے والی معلوم ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے جا رہے تھے، یعنی سن 1947 سے پہلے، 14 اگست سن 1947 سے پہلے کا منظر اگر آپ ذہن میں لائیں تو مسلمان ڈیموکریسی کا دور آنے والا تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے، اور ہندو جو تھا اس کی ڈومینیشن کا دور آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، زمین میں دبائے جانے والے، تخافون یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ کیا تھا؟ یعنی منڈی پر ہندو چھایا ہوا تھا، پورے 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، اور ایک ہندو جو آڑتی کو یا ہندو دکاندار کو مسلمان پلے دار مسلمان مزدور بھی کھلتا تھا کہ یہاں بھی کوئی ہندو ہی آئے اور میں یہ سروس بھی اس سے لوں۔ جہاں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا کسی محکمے میں، وہاں چپڑاسی کی بھی پوسٹ نکلتی تھی کہ وہاں ہندو کو اپائنٹ کرتا تھا، اسے مسلمان چپڑاسی بھی گوارا نہیں تھا۔ آج کیا ہے؟ اس ملک پاکستان کی بدولت سب کچھ ہمارا ہے، سروسز ہمارے پاس، پروفیشنز ہمارے پاس، کاروبار ہمارے پاس۔ یہ 8 بازار اب کس کی دکانیں ہیں؟ سارے گولوں میں کس کی دکانیں ہیں؟ مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ کیسے ملا یہ سب کچھ؟ تاریخ تو پڑھیے، پاکستان کہاں کیسے عمل میں آ گیا پاکستان کا وجود؟ لیبر پارٹی کی حکومت ہو انگلستان میں، اور گاندھی جو ہے وہ کہنے والا ہو کہ میری لاش پر پاکستان بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانی فرمائی، کیبنٹ مشن پلان کو بھی قائد اعظم نے تسلیم کر لیا، ہندو لیڈر نہرو کی مت مرادی اس سے بیان دلوا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قائد اعظم نکل آئے۔ تو خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ پاکستان بنا، لیکن ہم نہ شکرے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبائے ہوئے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، پس اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری دستگیری فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا وافر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ارے ایمان والو
مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اور جو مدینہ منورہ میں لوگ تھے جن پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ مکے میں ان کی حیثیت کیا تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس شاید کچے کھا جائیں گے یہ ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دروازہ کھولا مدینہ منورہ کا، اور 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے۔ لیکن صحابہ کرام نے تو اس کو شکر کا بھی حق ادا کیا، لیکن ہم ناشکرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، کسوٹی دے گا تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے کی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہارے خلاف چالے چلیں گے کافر، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی چال چل رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ نضر بن حارث کا قول ہے کہ جو اس نے کہا تھا بدر کے میدان میں، اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب یاد کرو انہوں نے کہا اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ مکے کے کافر بھی اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب تک اے نبی تم ان میں موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب میں ڈالنے والا نہیں تھا جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتے ہوں۔ اب چونکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ عذاب مانگ رہے ہیں لہذا اب یہ لوگ، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور کیوں اللہ انہیں سزا نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک رہے ہیں، وما کانوا اولیاؤہ، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے جائز متولی تو متقی لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فسينفقونها، سو ابھی وہ اور مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ سب کچھ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون، پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے گا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر الگ کر دے گندگی کو پاکیزگی سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور گندگی کے وہ ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر ڈھیر بنا دے، فیرکمہ، اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعاً، سب کو اکٹھا کر کے، فیجعلہ فی جہنم، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دو کافروں کو،
ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں گے یغفر لہم تو انہیں معاف کر دیا جائے گا ما قد سلف جو کچھ ان سے سرزد ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا لیکن اگر وہ وہی کچھ پھر کریں گے فقد مدد سنت الاولین تو پھر نافذ ہو چکا ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، وَقَاتِلُوهُمْ ان سے لڑتے رہو حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انتهوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فإن اللہ بما یعملون بصیر تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَإِن تولوا اور اگر وہ نہ مانے فاعلموا ان اللہ مولاکم تو یاد رکھنا اللہ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا کیا خوب سرپرست ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور جان رکھو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پہلے تو اعلان کر دیا تھا نا کہ سب غنیمت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اب قانون آ رہا ہے کہ اپنا اللہ اپنے مال میں سے اب تمہیں دیتا ہے، کیا ہے تو خمس جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے اقربا کے لیے اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے یعنی بیت المال ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو ہاشم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جو تھی وہ بین کر دی تھی، اور یہ بہت بڑا موو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ اسے بین نہ کرتے تو عقیدت کی وجہ سے ساری زکوٰۃ جو ہے وہ بنو ہاشمی کو مل جاتی، لہذا ان پر تو بین کر دیا۔ اب ایک کمپنسیشن جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس خمس میں سے ان کا حق مقرر کیا بنو ہاشم کا بھی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں مزید برآں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا، اب یہ بیت المال کے جو باقی مصارف ہیں ان کا ذکر ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور اس نصرت پر جو اللہ نے نازل فرمائی تھی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی چونکہ بدر کی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی لہذا مال بھی سارا اللہ کا اور اس کی تقسیم کا حق بھی اللہ کو پہنچتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم وادی کے پرلے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ جب تم وادی کے ادھر والے کنارے پر تھے نزدیک والے اور وہ وادی کے دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ولو تواعدتم اور اگر تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بھی اکٹھا ہونا چاہتے، لاختلفتم فی المیعاد تو پھر بھی وعدے پر نہ پہنچ سکتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی سیٹنگ کی کہ قریش کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں اکٹھا کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ تاکہ جس نے بھی ہلاک ہونا ہو وہ آنکھیں کھول کر ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ اور جس نے جینا ہو وہ بھی آنکھیں کھول کر جیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اور جب دکھا رہا تھا تمہیں اللہ تمہارے خواب میں تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ اور اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم لازماً تمہاری ہمت جواب دے جاتی، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم پھر ضرور فیصلے میں تنازع کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کیفیت سے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب یاد کرو اللہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، ویقللکم فی اعینہم اور اسی طرح تمہیں چھوٹا دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں، مسلمان تو خیر تعداد میں تھے ہی کم، یعنی جنگ میں انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے جب اس کے لاجسٹکس یہ بتائیں کہ یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، اور اگر لاجسٹکس یہ بتائیں کہ یہ اچیویبل ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر انسان کی ہمت جواب دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
کہ مسلمانوں کو کافروں کی فوج تھوڑی دکھائی اور کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے دکھائے، وہ تو تھے ہی تھوڑے، تاکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ وہ بات پوری ہو جائے جو ہو کر رہنے والی تھی اللہ کے ہاں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہنا ماننا اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرنا کمانڈ میں، فتفشلوا، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی دشمن پر جو سارا رعب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمانڈ کا، کہ یہ فوج جو ہے یہ اپنے کمانڈر کا حکم مانتی ہے، اور کمانڈر جو بھی حکم دے گا یہ اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ اور اگر دشمن کو یہ بھنک پر جائے کہ یہ اپنے کمانڈر سے بحث کرنے لگ جائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر کمانڈر اور آفیسر کو لڑوائیں گے، اور آفیسر اور فوجی کو لڑوائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا، یہ فوج جو ہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو لڑ نہیں سکے گی، اس لیے کہ وہ ڈسپیوٹ میں پڑ گئے۔ فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو۔ یہ آپ سمجھے کہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر ہے اپنی رائے کا ایثار کرنے میں صبر، یعنی یو آر ویری سرٹن کہ آپ کی رائے جو ہے وہ درست ہے، لیکن اپنی رائے اپنے کمانڈر کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرنا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں، یعنی کوئی ادارہ ہو، مینجمنٹ کا اصول یہی ہوگا کہ مشورہ دیا جائے گا پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، لیکن فائنلی اپنی رائے کو سبمٹ کیا جائے گا اپنے مینیجر کے سامنے، تب جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ صحیح ہوگی، ورنہ مینجمنٹ نہیں چل سکتی۔ واصبروا، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اپنی شان لوگوں کو، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا ان کو شیطان ان کے کرتوت، وقال، اور کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگ تم پر غلبہ نہ پا سکیں گے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جار کہتے ہیں نا پڑوسی کو۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پھر گیا الٹے پاؤں، وقال انی بریء منکم، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، ہے مت ماری گئی ان کے دین نے تو ان کی مت مار دی ہے، اور یہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کریں گے ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر، یعنی ان کی بیکس پر ضربے لگاتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو دہتی ہوئی عذاب آگ کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، ظلام للعبید، اللہ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ کتاب آل فرعون، اسی ضابطہ کے مطابق آل فرعون اور ان کو بھی سزا ملی تھی، والذین من قبلہم، ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور سزا کا سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے اپنی کسی نعمت کو کسی قوم سے
یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل جائیں، بدل لیں اپنے آپ کو، یعنی اپنی روش جو ہے وہ بری کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی ودرا کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یہی قانون لگا آل فرعون پر، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور پہلوں پر، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تو وہ کافر ہیں، تو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی سوال جو کل میں نے بتایا تھا نا، کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اور تھوڑا سا موقع مل جاتا تو شاید وہ ایمان لے ہی آتے، تو وہ وضاحت ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان میں سے، ثم ینقصون عہدہم، اور پھر وہ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفن فی الحرب ہم فی الحرب، لہذا اگر قابو پاؤ تم ان پر لڑائی میں، فشرد بہم، تو انہیں سخت ترین سزا دو اور انہیں حواس باختہ کر دو، من خلفہم، سزا دو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں بھی نصیحت آئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔